السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد اقبال کے شاہکار ناول اناڑی کی 12ویں قسط سنتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو قطعی غیر اہم تھا، خدمات کی عدم دستیابی تھی۔ چانو بابا کی موت کے باعث سب خدمت گزار اپنے مالک کو بھولے ہوئے تھے، لیکن اس وقت مجھے سخت خفت محسوس ہوئی جب فروخت کے جانے کے کچھ دیر بعد کبیر خان میرے لیے ناشتے کی ٹرے کے ساتھ نمودار ہوا۔ میں نے کہا، کبیر خان، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ٹرے کو میز پر رکھ دیا۔ مالک، جہاں رشتہ دار اور پڑوسی ہوں، وہاں یہ ذمہ داری سب مل کے اٹھا لیتے ہیں۔ سویم تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن یہاں کون ہے؟ سب بھوکے تو نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ اپنے لیے کیا تو آپ کے لیے بھی کر لیا۔ دوپہر تک گرد و نواح سے 30-40 افراد آ گئے اور جانو بابا کو کچھ فاصلے پر پنڈ سخاوت کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حوالہ تو شرعی تھا کہ تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہاں ہر شخص عجلت میں ہے۔ ایک کام ہے، جتنی جلدی ختم ہو اچھا ہے۔ چانو بابا کی زندگی پوری ہو چکی تھی اور وہ کسی کو بھی اتنا عزیز نہ تھا کہ اس کا مرنا کسی کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ کسی نے اس کی کمی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ابتدائی صدمے سے تھوڑے بہت آنسو نکل آنا فطری بات تھی، مگر اس کو دفن کرتے ہی جیسے ہر شخص نے اسے فوراً فراموش کر دیا۔ اس کا ذکر بھی ضروری نہ رہا۔ زندگی چند گھنٹوں کے بعد روز کے معمول پر آ گئی۔ بچے اپنے کھیل کود میں لگ گئے، خواتین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب وقت تھا کہ میں باقی حویلی کا جائزہ لے سکوں۔ اوپر والی منزل کی چھت پر ایک بارہ سی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اوپر جانے کا زینہ تلاش کیا اور 12 میں پہنچ گیا۔ یہ 20 فٹ لمبا چوڑا کمرہ تھا، جس میں ہر طرف 3 محرابی دروازے بنا دیے گئے تھے۔ اس میں ایک وسیع و عریض تخت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تخت کی لکڑی بھی دھوپ اور بارش سے انتہائی بوسیدہ ہو گئی تھی۔ زمین سے تقریباً 28-30 فٹ کی بلندی سے میں نے گرد و پیش پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ میرے چاروں طرف گھنا جنگل تھا، مگر پہاڑی اور پل کے پیچھے مجھے دریائے کنہار دکھائی دیا۔ یہ میری جاگیر کی مغربی حدود کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس پر ڈیم بنانے کا آئیڈیا یقیناً قابل عمل تھا، لیکن حتمی فیصلہ ماہر انجینئر ہی کر سکتا تھا۔ میں نے تخت کو کھڑا کیا اور 12 کی چھت پر چڑھ گیا۔ اب میں 40 فٹ کی اونچائی سے پورے علاقے کا ایریل سروے کر سکتا تھا۔ اگر میرے ہاتھ میں ایک دوربین ہوتی تو میں تمام اطراف میں ہر لوکیشن کو زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ مشرق میں پھیلے ہوئے جنگل کے اوپر سے میں نے ایک کھلے حصے میں وقفے سے حرکت کا مشاہدہ کیا۔ میری آنکھوں تک سورج کی روشنی منعکس ہو کے پہنچی اور غائب ہو گئی۔ نظر جما کے دیکھنے سے مجھے ایک بس متحرک نظر آئی۔ فاصلے کی وجہ سے وہ مجھے چیونٹی کی رفتار سے رینگتی نظر آ رہی تھی اور کھلونے جیسی لگتی تھی۔ ادھر یقیناً کوئی سڑک تھی، میرا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ ادھر سے کوئی راستہ یقیناً جہلم کی طرف نکلتا تھا یا موٹر وے تک جاتا تھا۔ میں زمین سے 30 فٹ اوپر تھا اور میرے خیالات کی پرواز کی حد کوئی نہ تھی۔ نیچے سے سروینٹ کوارٹر میں رہنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ مالک اکیلے 12 کی چھت پر کھڑے اتنی دیر سے نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے نیچے اترنے کا سوچا ہی تھا کہ ایک طرف سے مجھے ریشمہ کھانے کا خوان سجائے حویلی کی طرف آتی نظر آئی۔ میں نے سر کے اشارے سے اس پر واضح کیا کہ میں آ رہا ہوں۔ عین اسی وقت حویلی کے صدر دروازے سے ایک گاڑی اندر آ گئی۔ میں نے راجا کو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ گاڑی کے رکتے ہی پیچھے والے دروازے سے فریال نے باہر قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے چھت پر سے جمپ لگانے کی خواہش پر قابو پایا اور زینے سے نیچے بھاگا۔ وہ سراپا ناز، تصویر حسن و شباب، اپنے وجود کی ساری تابکاری اور طبعکاری کے ساتھ میری نظروں کے سامنے تھی۔ انتہائی حیرت اور وفور مسرت نے مجھے بے خود کر دیا۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا، جب وہ میرے سامنے آتی تھی تو میری نظر میں اور کچھ نہیں رہتا تھا، میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔
اظہار عشق میں فریال ہمیشہ سے بے باک تھی، نہ وہ دیکھنے والوں کی پرواہ کرتی تھی، نہ انگشت نمائی کرنے والوں کی اور نہ باتیں بنانے والوں کی۔ اس نے یہاں بھی کچھ نہیں دیکھا، اس کی طرف نہیں دیکھا، کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ میں تو قریب پہنچ کے رک گیا تھا، مگر وہ نہیں رکی۔ جیسے ایک خاص فاصلے کے بعد لوہے یا مقناطیس کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ کشش باہمی سے چپک نہ جائیں۔ وہ ایک دم مجھ سے چمٹ گئی اور رونے لگی۔ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی۔ راجا کے لیے یہ سین بالکل غیر متوقع نہیں تھا، مگر کار کا ڈرائیور دم بخود رہ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے فریال کو الگ کیا۔ فری، یہ کیا کر رہی ہو؟ سنبھالو خود کو، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، لیکن اس پر اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح ہچکیوں سے روتی رہی۔ گاڑی کے ڈرائیور کے ذہن نے اس بے خود کر دینے والے جذباتی منظر کی کوئی وجہ سمجھ لی ہوگی کہ وہ ڈکی کھول کے سامان نکالنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ اسباب گاڑی کی چھت پر تھا، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ کرائے کی گاڑی ہوگی اور شاید ایئرپورٹ سے ہی بک کر لی گئی تھی۔ راجا نے مجھے اشارہ کیا، اسے اندر لے جا اور آرام سے لٹا دے، بہت تھکی ہوئی ہے اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے، اور سسکیاں لیتی فریال کو کھینچ کے اندر لے گیا۔ وہ میرے بازو سے لگی رہی اور اسے سنبھالنے کے لیے مجھے ایک بازو اس کے شانوں کے گرد رکھنا پڑا۔ ریشما میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا تو وہ ٹرے میز پر رکھ کے سٹک گئی۔ فریال کو میں نے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اس کی خوف اور وحشت زدہ سی نظریں ہر طرف سرگردہ تھیں، جیسے ہر سمت سے نظر نہ آنے والے اور محسوس نہ ہونے والے خطرات اب بھی اس پر یلغار کر رہے ہوں۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، بہت حوصلہ دیا، اسے یقین دلایا کہ اب وہ محفوظ ہے، اور اسے پانی پلانے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم کی لرزش ختم ہو گئی، اس کی سسکیاں رک گئیں اور آنکھوں کے گوشوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہونے والے آنسو بھی تھم گئے۔ میں نے مسکرا کے کہا، پاگل لڑکی، مجھے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ تم سیدھی یہاں آ جاؤ گی۔ اس نے پرملامت لہجے میں کہا، کیوں؟ امید کیوں نہیں تھی؟ میں نے خفت سے کہا، یہ جگہ اتنی دور ہے۔ دور ہے؟ کتنی دور ہے؟ میں لندن سے نیروبی اور پھر کراچی سے لاہور تک آ گئی۔ آخر کس کے لیے رومیو؟ تم تک پہنچنے کے لیے، اس سے بھی آگے جہاں بھی جانا پڑتا میں جاتی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی رہی۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، تمہیں راجا نے بتا دیا ہوگا میرے نہ آنے کا سبب؟ میں شکایت نہیں کر رہی تھی، وہ سادگی سے بولی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں فریال کی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ راجا نے ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ شہناز کو اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے گیا تھا۔ اس نے وہیں دیکھ لیا تھا کہ طویل سفر کی تھکن اور شدید جذباتی بحران کے باعث فریال کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ فریال کو اپنے ساتھ لے جائیں، مگر اس کی ایک ہی رٹ رہی کہ رفیق نہیں آ سکا تو کیا ہوا، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اور کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً راجا نے صد بدائی تک کے لیے ٹیکسی ہائر کی۔ شہناز نے راجا کو چند دوائیں لکھ دی تھیں کہ فریال کو دے دینا۔ راجا نے راستے میں وہ دوائیں خرید لی تھیں، لیکن فریال نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب راجا نے وہ دوائیں میرے حوالے کر دیں۔ میں نے ریشما سے کہا کہ گرم دودھ لا دے۔ فریال نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی قوت مزاحمت کا گراف 0 پر تھا اور جسمانی قوت بھی جواب دے چکی تھی۔ سکون آور دواؤں کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے ہی وہ بے سوس ہو گئی۔ راجا نے کہا، خدا کا شکر ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ایئرپورٹ پر تو نظر نہ آیا تو یہ ناراض ہوگی۔ وہاں تو کچھ نہیں بولی، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو تو چلانے لگی کہ میں کیا تم سے ملنے آئی ہوں، کیوں جاؤں میں کہیں اور۔ شہناز نے سمجھانا چاہا کہ تم تھکی ہوئی ہو، تو اس پر وہ برہم ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحبہ، یورپ سے افریقہ اور ایشیا تک ہزاروں میل کے سفر میں نہیں مری تو 150 میل آگے جانے میں نہیں مروں گی۔ ظاہر ہے اس کے بعد شہناز بھی سمجھ گئی
کہ ایسی ذہنی کیفیت میں اس سے ہمدردی کا اثر ہی الٹا ہوگا۔ میں نے کہا، تیری ملاقات فاروق سے ہوئی؟ راجہ سر کھجانے لگا۔ یہ سنانا نام ہے یا مرتانہ؟ میں نے کہا، چل چھوڑ، یہ بتا تو نے میرے گھر میں کیا بیان دیا؟ میں نے کہا کہ مملکت صد بدائی ہے، جلیل القدر فرما روا نے انا نے حکومت سنبھالتے ہی حالات کا کنٹرول سنبھالنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور شب و روز کی مصروفیت کے باعث وہ صرف امور سلطنت پر ساری توجہ مرتکز کر رہے ہیں۔ فی الحال وہ اپنے دارالحکومت میں ہی قیام فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تیرے ابا خوش ہیں، لیکن ایک تشویش ہے انہیں۔ پہلے کوئی فون کر کے تجھے پوچھتا رہا۔ انکل کا کہنا تھا کہ کوئی سخت بدتمیز آدمی تھا۔ اسے بتایا کہ وہ نہیں ہے تو کہنے لگا کہ آخر وہ کب ملتے ہیں؟ جب پوچھا جائے یہی جواب ملتا ہے۔ انکل نے کہا کہ معلوم نہیں، پہلے آپ نے کب فون کیا تھا اور کس نے یہ جواب دیا تھا؟ مگر اس گھر میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے؟ انکل نے کہا کہ وہ شہر سے باہر ہیں اور ان کی واپسی کا طے نہیں ہے کہ کب ہوگی۔ پھر اس نے موبائل نمبر مانگا۔ انکل نے کہا کہ نمبر تو میں آپ کو دے دوں، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ وہاں رابطہ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا بلاد سے واپس آتے ہی آپ کے فرزند ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ گئے ہیں کہ رابطہ ہی نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے اس پر انکل نے فون بند کر دیا۔ ایسا بدتمیز کون تھا؟ انکل نے گھر کے دیگر افراد سے معلوم کیا تو رابعہ نے بتایا کہ اس کی بھی کسی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو نہیں ہے۔ وہ پھر مذاق کرنے لگا کہ آخر آپ کے وہ اتنا عرصہ باہر رہ کے لوٹے ہیں، اب بھی اندر نہیں رہتے؟ رابعہ نے کہا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں، آپ ہیں کون؟ تو بولا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ اس کی پہلی بیوی ہیں، دوسری یا تیسری؟ رابعہ نے کہا کہ میں تو ان کی کزن ہوں، بیویاں ہوں گی تمہاری بہنیں، چوتھی ہے تو اسے بھی بیاہ دو۔ مجھے ہنسی آئی۔ کیا خوب فرمایا مس رابعہ نے، مگر وہ الو کا پٹا ہے کون؟ کیا چاہتا ہے؟ میرا شک انہی پر جاتا ہے، کامے شاہ پر۔ آج کل تیرے سب پرانے دوستوں کو جلاب لگے ہوئے ہیں۔ چیف صاحب لندن سے فرار ہو گئے ہیں اور غالباً فرانس پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو اچھی خبر ہے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ لندن میں اس کی رہائش گاہ پر چھاپا پڑا۔ صفائی پر مامور کسی خادمہ نے گمنام فون کر کے اطلاع دی تھی کہ وہاں ایک شخص مفلوج اور معذور پڑا ہوا تھا، اب وہ غائب ہے۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے چیف کو کسی سے بات کرتے سنا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ وہ کسی سے اس مفلوج شخص کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ کب سے لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس لاش کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ وہ مختلف طریقے ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا لندن پولیس قتل کا سراغ لگانے میں ماہر ہے اور ان تک پہنچ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ وہ مختلف طریقے ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا لندن پولیس قتل کا سراغ لگانے میں ماہر ہے اور ان تک پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا، کیا وہ ٹائیگر کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے؟ غالباً ٹائیگر کو تو نے مار مار کے بھس بھر دیا تھا۔ بھس بھرے ٹائیگر کا وہ کیا کریں گے؟ چیف کے برے دن آ گئے ہیں، ورنہ وہ ایسی بے وقوفی کیوں کرتا؟ خاتمہ کی موجودگی میں وہ مرڈر پلان پر بات کر رہے تھے۔ دوسرا کون تھا؟ پتہ نہیں، دراصل انہیں دھوکہ ہو گیا۔ خاتمہ انگریز تھی، لیکن پہلے کئی سال پاکستانی سفارت خانے کے کسی اہلکار کے گھر میں کام کر چکی تھی۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے، اس خیال سے کہ خاتمہ کیا سمجھے گی، مگر وہ اردو جانتی تھی۔ غالباً اسے وہاں پلانٹ کیا گیا تھا، کسی ایجنسی نے رکھوایا ہوگا یا پھر وہ لندن پولیس کی مخبر ہوگی۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ زندہ لاش اب نظر نہیں آ رہی ہے، دوسرے فرش کی صفائی کے دوران میں اسے کچھ داغ دھبے بھی دکھائی دیے جو غیر معمولی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں صاف کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی، مگر خشک ہونے کے بعد وہ پھر جھلک دینے لگے۔ یہ دھبے قالین پر تھے۔ پولیس نے کسی کارپیٹ کلینر سے معلوم کیا کہ کیا گزشتہ روز انہوں نے اس علاقے میں کہیں کارپیٹ کی صفائی کی تھی۔ انہوں نے بتا دیا۔ پھر چیف کیسے بچ کے نکل گیا؟ یہ پتہ نہیں،
شاید اسے بھی کسی ذریعے سے پولیس کی کارروائی کی سنگن مل گئی تھی یا اتفاق سے وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ لندن پولیس ایسے اتفاق کی نوبت نہیں آنے دیتی، مگر اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیسے نکل گیا؟ وہ کسی مافیا کے سرغنہ سے کم تو نہیں، اس کا بھی ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے۔ پولیس کو وہاں سے کیا ملا؟ پلاسٹک کی چھوٹی بوتلوں میں بند ایک لاش کے ٹکڑے، ان سب پر ڈاگ فوڈ لکھا ہوا تھا۔ ساری تھیلیاں ایک فریزر میں تھیں۔ کیسا عبرت کا مقام ہے راجا! وہ جو ٹائیگر کہلاتا تھا، اپنی خوں آشامی کی وجہ سے نہ جانے کتنے انسانوں کا شکار کر چکا تھا، خود کتوں کی خوراک بن گیا۔ شاید کتوں نے ٹائیگر کے کچھ گوشت سے پیٹ بھی بھرا ہو، چھاپانا پڑتا تو وہ پورے کا پورا ہضم ہو کے خارج ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ چیف پر قتل کا الزام آیا تو وہ فرانس میں بھی کیسے رہ سکے گا؟ انٹرپول اسے پکڑ لائے گی۔ راجا بولا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹوری بنائی گئی ہے۔ چیف کا سابقہ ریکارڈ اسے ایک کرمنل جینیس ثابت کرتا ہے۔ اس کے دامن پر کتنے لوگوں کے خون کے داغ ہیں۔ صحیح حساب کا پتہ تو میدان حشر میں ہی چلے گا، لیکن یہاں اس کے خلاف ایک بھی قتل کا فرد جرم نہیں۔ جتنے لوگوں کو اس نے خود مارا، اس سے 10 گنا یا 100 گنا کو دوسروں کے ذریعے مروایا۔ مگر کیا کبھی وہ پکڑا گیا؟ جب پکڑے گئے یا پکڑوائے گئے، بے گناہ تھے۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرتا رہا، ایک باغی کو مارا تو دوسرے کو قتل کے الزام میں تختہ دار پر پہنچا دیا۔ دیکھ لینا، اب بھی ایسے ہی ہوگا۔ چیف ایسے کام کبھی خود نہیں کرتا، دوسروں سے کراتا ہے۔ ٹھیک کہا تو نے، وہ پھر بچ جائے گا۔ لندن کے مقابلے میں پیرس ہمیشہ جلا وطنی کے لیے زیادہ محفوظ رہا ہے، لیکن اب بازی پلٹ گئی ہے تو انہیں منہ چھپانے کا ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔ کامل شاہ اور شہاب الدین بھی بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مرنے مارنے پر آمادہ ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ تجھے بھی پریشان کریں گے۔ میں نے کہا، دیکھی جائے گی یار، فون کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ راجا نے کہا، وہ جو تیرا احمق الزماں کزن ہے نا افضل، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے باہر کچھ لوگوں نے روک کے پوچھا تھا کہ رفیق کہاں ہیں، پھر وہ لوگ گھر کے سامنے کھڑے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اس نے یہ بات رابعہ سے کہی تو رابعہ نے کہا کہ اچھا، وہ دوبارہ نظر آئیں تو مجھے بتانا۔ کل رات وہ چھت پر ورزش کر رہا تھا، آج کل اسے باڈی بلڈنگ کا شوق ہو رہا ہے۔ اس نے اوپر سے دیکھا تو وہ لوگ پھر نظر آئے اور اس نے رابعہ کو اطلاع دی۔ رابعہ نے ذرا ہوشیاری دکھائی، گھر میں کہیں کیمرہ پڑا تھا اور اس میں فلم بھی تھی۔ اس نے اوپر والی کھڑکی سے فوٹو اتار لی، فلیش ہوا تو انہوں نے چوک کے اوپر دیکھا۔ رابعہ نے پھر ایک اسٹیپ لے لیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہارے گھر کے سامنے دروازے سے ذرا ہٹ کے ایک ہیئر ڈریسر کی دکان ہے، وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، جان پہچان بنا لی ہوگی۔ رابعہ نے بڑی بے وقوفی کی، انہیں ہوشیار کر دیا۔ تصویر اتارنی ہی تھی تو فلیش بند رکھتی، دن میں اتارتی۔ خیر، پہلے یہاں کے معاملات سے نمٹ لیں۔ تو کسی مکینک کو نہیں لایا؟ لایا ہوں، وہ گاڑی ٹھیک کر رہا ہے۔ کون؟ یہ ڈرائیور؟ یہ مکینک بھی ہے؟ میرے ایک جاننے والے کی گاڑیاں کرائے پر چلتی ہیں، اس کی اپنی ورک شاپ میں کام کرتا ہے۔ اس نے ڈرائیور کی جگہ اسے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہاری گاڑی ٹھیک کر کے اپنی گاڑی میں لوٹ آئے گا۔ میں تیرے گھر گیا تو اماں نے تیرے کپڑے ایک سوٹ کیس میں بھر دیے، چائے کافی کا سامان اور بسکٹ ڈال دیے کہ وہاں تو کچھ نہیں ملتا۔ جب میں چلنے لگا تو پہلے تیرے ابا نے ایک لفافہ دیا کہ اس میں 50,000 روپے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہاں کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ مصر رہے کہ لے جاؤ۔ ضرورت کا کیا پتہ؟ میں نے ایک تو خرید لیا جنریٹر، چھوٹا ہے لیکن ہماری ضروریات پوری کرے گا، پیٹرول کم خرچ ہوگا، وہ بھی 5,000 میں۔ ہیں 5,000 میں؟ کیا چوری کا مال تھا؟ چائنا کو دعائیں دے فیکے پتر، بازار میں ہر چیز کوڑیوں کے دام مل رہی ہے غریبوں کو۔ یہی جنریٹر جاپانی برانڈ ہو تو 20,000 کا، اور جرمنی کا شاید اس سے بھی دگنا مہنگا ہوگا۔
یہاں وائرنگ تو ہے نہیں، میں تار اور بلب ہولڈر وغیرہ اٹھا لایا ہوں۔ ہم 18 واٹ والے 10 انرجی سیور لگا سکتے ہیں، پنکھے چلا سکتے ہیں، میں 2 ٹیبل فین لایا ہوں۔ مگر اصل چیز یہ ہے، اس نے اپنے بریف کیس میں سے ایک موبائل فون نکالا، سیٹلائٹ ریسیور فون۔ میں نے کہا، تو نے بڑی عقل مندی کی، لیکن میں نے یہ سب کچھ فروخت سے منگوایا تھا، اس سے تیری ملاقات نہیں ہوئی، اب یہ ساری چیزیں وہ بھی اٹھا لائے گا۔ 2 فون ہونے چاہیے، ایک جنریٹر اسٹینڈ بائی رہے گا۔ یار، یہ فروخت کا نام پھر لیا تو نے، راتوں رات کی کیا چیز آ گئی تیرے ہاتھ میں؟ کون ہے فروخت؟ میں نے کہا، فروخت وہی ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، یہاں تک اسی لیے آیا تھا۔ راجہ بھونچکا رہ گیا۔ وہی، یعنی فرخندہ کا بھائی؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے شک تھا کہ اس نے فائر کر کے گاڑی کے اگلے ٹائر کو بسٹ کر دیا تھا۔ تو کیا ایسا نہیں تھا؟ میں نے کہا، نہیں، اور میں اسے تفصیل سے فروخت کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی اور میری ملاقات کیسے ہوئی تھی اور اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے تھے۔ راجہ کے حیرت و استعجاب کی کوئی حد نہ تھی۔ فریال گہری نیند میں تھی، چنانچہ ہم اطمینان سے 2 گھنٹے باتوں میں مصروف رہے اور اس دوران میں بہت سے کام بھی نمٹا لیے۔ ہم نے اوپر جانے والے زینے پر، کمرے میں اور برآمدے میں جہاں ضرورت محسوس کی، تاروں کو دیوار کے ساتھ رکھتے ہوئے انرجی سیور لٹکا دیے۔ اب رات کو کسی بھی حصے میں مکمل تاریکی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اصولی طور پر ہم پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اب اولین فرصت میں پوری حویلی کی تزئین نو اور آرائش کی جائے گی۔ اس رینوویشن میں ضروری مرمت، رنگ و روغن، الیکٹرک فٹنگ جیسے کام اولیت رکھتے تھے۔ مین لائن اگر آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھی اور کھمبے میری جاگیر کے اندر لگے ہوئے تھے، تو عارضی انتظام کے طور پر وہاں سے تار جوڑ کے بجلی لینا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بعد میں 2-4 کھمبے لگوائے جا سکتے تھے۔ وابڈا کے اہلکاروں سے پوری امید تھی کہ وہ خود میرے در دولت پر حاضری دیں گے اور پوچھیں گے کہ حضور بالا، ہمارے لائق کوئی خدمت؟ تقریباً تمام سرکاری محکموں کی کارکردگی کو گھٹانے بڑھانے میں سکہ رائج الوقت اسی طرح کام کرتا تھا جیسے کار میں ایکسیلیٹر کرتا ہے۔ ابھی چونکہ ترقیاتی منصوبے ایک خیال سے زیادہ کچھ نہ تھے، اس لیے صدبدائی میں مستقل قیام لا حاصل تھا۔ میں نے راجہ کے اس خیال سے اتفاق کیا کہ جلد از جلد کنٹرول سنبھال کے اور سیکورٹی کے انتظامات مکمل کر کے ہم کو واپس شہر چلے جانا چاہیے اور دوبارہ اس وقت آنا چاہیے جب کسی ایک پروجیکٹ پر عملی کام کا آغاز کیا جا سکے۔ وہ یہاں 1-2 دن سے زیادہ قیام کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے معاملات 1-2 دن میں نپٹائے جا سکیں۔ ایسے کون سے ارجنٹ معاملات ہیں؟ میں نے کہا، ایک معاملہ تو اکبر خان کا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا، اس کے خلاف نہ ثبوت نہ گواہ کہ اس نے جانو بابا کو قتل کیا، اور وہی چور تھا جو قیمتی نوادرات سمیٹ کر فرار ہونا چاہتا تھا۔ پولیس خود معلوم کر لے گی۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کے لیے رپورٹ درج ہوگی، تفتیش ہوگی، پھر چالان پیش ہوگا۔ تھانہ کہاں ہے اس علاقے کا؟ کیس کون سے ضلع کی عدالت میں جائے گا؟ یہ بڑا لمبا اور فضول چکر ہے فی کے پتر۔ پولیس، وکیل اور عدالت کے اہلکار سب تجھے زج کر دیں گے، بڑا پیسہ بھی خرچ ہوگا اور خواری الگ ہوگی۔ تو چاہتا ہے میں آنکھیں کان بند کر کے واپس چلا جاؤں، کچھ بھی نہ کروں؟ وہ تو شیر ہو جائے گا۔ تو اسے نکال باہر کر، چھٹی کر دے اس کی۔ تو نے فروخت سے کہا تھا کہ کسی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی سے رابطہ کرے۔ مجھے یہ آئیڈیا کچھ قابل عمل نہیں لگتا۔ شہروں میں ایسی بہت سی پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز فراہم کرنے والی ایجنسیاں ہیں، لیکن کیا وہ اپنے گارڈ یہاں بھیج دیں گی؟ یہاں ان کے کھانے، رہنے اور آنے جانے کے انتظامات کیا ہوں گے؟ اول تو یہاں کوئی آئے گا نہیں، آیا تو معاوضہ 4-5 گنا طلب کرے گا، اس کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں۔ شہر میں خود سیکورٹی گارڈ کتنے بینکوں میں ڈاکے ڈال چکے ہیں، کوئی سب کچھ صاف کر کے چلتا بنے گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن میں یہ سب ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتا مہاراجا، اس نے کہا۔
اس کے لیے آسان طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آج تک اس حویلی اور جاگیر کے محافظ یہی لوگ تھے۔ انہوں نے اپنا فرض بڑی ایمانداری سے ادا کیا۔ ایک اکبر خانی نمک حرام نکلا جس پر تجھے شک ہے۔ اس کا بیٹا کبیر خان بھروسے کے قابل ہے، تو اسے ذمہ دار بنا دے۔ اکبر خان سے کہہ دے کہ وہ جس دفتر میں چوکیداری کرتا ہے کرتا رہے۔ کیا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ میرا بس چلے تو میں کل اس عمارت کو بلڈوز کر دوں۔ معلوم نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے فیکے پتر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کام تو مجھ پر چھوڑ دے۔ مجھے شک ہے کہ وہاں کوئی غیر قانونی دھندا چل رہا ہے۔ ان لوگوں سے براہ راست دشمنی مول لینا کوئی عقل مندی نہیں۔ یقیناً ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوں گے اور ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ معلوم نہیں ان کی پشت بنائی کون کون کر رہا ہے۔ ان پر ہم اس وقت ہاتھ ڈالیں گے جب ہمارے ہاتھ اتنے طاقتور ہوں گے کہ ان سے ٹکر لے سکیں اور انہیں نیست و نابود کر سکیں۔ یہ کام مشکل اور خطرناک ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ کیے بغیر ہی سب کچھ ہو جائے۔ ہاں، صوفی چچا کوئی جلالی عمل کریں اور ان کے موکل سب کو تہس نہس کر ڈالیں، بھسم کر دیں۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ تیرے نازل ہونے سے اور تیرے عزائم کی خبر سے ان کو پریشانی تو پہلے ہی لاحق ہوگی۔ وہ خود پسپا ہو جائیں، خاموشی سے نکل جائیں۔ ایسے لوگ خود بھی کسی کی نظر میں آنا نہیں چاہتے۔ یہ جگہ لاوارث پڑی تھی، پوچھنے والا کوئی نہ تھا، تو انہوں نے جگہ پکڑ لی۔ پیسہ خرچ کریں گے، کہیں اور سیٹ ہو جائیں گے۔ انہیں تھوڑا سا ٹائم دے کر دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ ابھی میں نظر بچا کے چلا جاؤں، بعد میں قانون کے آڑ میں بلیک میل کرنے والے مجھے کھیل لیں کہ تم اپنے علاقے میں کیا کر رہے تھے، کیسے دھندے چلا رکھے تھے، کن لوگوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ یہ جو ایک اصطلاح بن گئی ہے نا، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ نام کے پیچھے کام کیا ہے۔ پورا مافیا جیسا نیٹ ورک ہے ان کا بھی۔ تو مجھ پر بھروسہ کر، تجھ پر آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، اوکے، یہاں کے معاملات کی نگرانی میں کبیر خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وہ اکیلا کیا کرے گا؟ تو اسے ذمہ دار بنا اور یہ اختیار دے کہ اپنی مدد کے لیے بھروسے کے کچھ لوگ لے آئے۔ گرد و نواح سے 4-6 افراد کا انتخاب کر لے جن کو وہ جانتا ہو۔ اس کی زندگی یہاں گزری ہے، بعد میں ہم کو اسی علاقے سے افرادی قوت درکار ہوگی۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس سے گرد و نواح میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ نئے مالک آئے ہیں اور علاقے میں ان کی بھلائی کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تجھے ایک طرح سے پبلک سپورٹ حاصل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، کیوں نہ ہم علاقے کا دورہ کریں، لوگوں سے خود ملیں اور انہیں بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل ایک راؤنڈ لگا لیں گے، لیکن شام تک یہاں کے معاملات فائنل ہو جائیں تو ہم نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے اتنی جلدی کیا ہے واپس جانے کی؟ نوکری کی فکر ہے تجھے؟ سمجھ تو نہیں رہا ہے فیکے پتر، ابھی کچھ اور معاملات پر تجھے فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ راجا نے خفگی سے کہا، ابھی تک میری فریال سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ تجھے ہی بتائے گی کہ لندن میں کیا ہوا تھا، وہ کیوں اس افراتفری میں فرار ہوئی۔ وہ صفدر سلطان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل تو آئی ہے، لیکن یہاں بھی محفوظ بہرحال نہیں ہے۔ اسے معلوم ہو جائے گا بالآخر کہ فریال تیرے پاس پہنچ گئی ہے۔ یہ اس کے لیے عزت و غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ تجھے معاف کرے گا اور نہ ہی فریال کو۔ لندن میں روپوش رہ کے بھی وہ یہاں تم دونوں پر عرصہ حیات تنگ کر سکتا ہے۔ صفدر سلطان مرزا ایک نام نہیں، ایک طاقت ہے، لاقانونیت کی علامت ہے۔ تو جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو دہشت گردی کی ایک ملک کی مافیا میں شامل ہیں؟ حکومت کی طاقت بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ تو کیوں مجھے دہشت زدہ کر رہا ہے مہاراجا؟ میں تجھے خبردار کر رہا ہوں، اس خطرے کو سمجھ۔ اس ویرانے میں تو ذرا بھی محفوظ نہیں ہے۔ تیرے گھر پر گمنام فون کرنے والے کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیوں تیرے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں؟ اگر تو لوٹ کر نہ جائے تو کیا وہ مایوس ہو کے لوٹ جائیں گے؟ نہیں، وہ تجھے لوٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ وہ تیرے گھر پر قبضہ کر لیں گے، گھر والوں کو یرغمال بنا لیں گے۔ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں فیکے پتر،
تو یہاں حویلی اور جاگیر کی حفاظت کے لیے فکر مند ہے، وہاں کے معاملات کی فکر نہیں ہے تجھے؟ راجا کی وارننگ نے مجھ پر چوتھا طبق روشن کر دی ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے راجا، یہاں کے معاملات سے بعد میں نمٹا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، راجا کچھ دیر بعد بولا، تیرے گھر کے اندر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، رابعہ نے کیا بتایا تھا تجھے؟ تیرے حق کے وراثت نے رشتوں میں دراڑ ڈال دی ہے، ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی ہے۔ تیری چچی نے دھاندلی اور ناانصافی کا ایسا ڈھول پیٹا ہے کہ تجھے ہی نہیں تیرے ساتھ سب کو مجرم اور سازش میں شریک بنا دیا ہے، تیرے والدین کو، یہاں تک کہ دادی کو۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ نہ صرف زیادتی، یہ کمینگی ہے۔ تیری چچی نے اتنا زہر اگلا کہ پہلے تو ان کی جنگ ہوئی تیری اماں سے، پھر انہوں نے صوفی چچا کو اکسایا اور وہ ساری کلندری بھول گئے۔ انہوں نے بڑے بھائی سے مطالبہ کیا کہ آدھی جائیداد پر ان کا حق بنتا ہے، اگر وہ انہیں نہ ملی تو کیا؟ انہوں نے دھمکی دی ہے؟ بہت کچھ ہوا ہے یار، تیرے ابا نے صاف کہا کہ حق کی بات مت کرو، تمہیں مل جائے گا کچھ نہ کچھ، مگر دھمکیاں مت دو اور بات کرو رفیق سے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اب تو کھلی دشمنی کی فضا ہے، صوفی چچا گھر سے چلے گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ معاملات مزید خراب ہوں گے۔ باہر مکینک مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے بالآخر آواز لگائی کہ صاحب گاڑی تیار ہے۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا گھر سے محیط ہونے لگا تھا۔ راجا نے گاڑی میں سے جنریٹر نکالا، وہ اپنے ساتھ 20 لیٹر پیٹرول بھی لایا تھا۔ موٹر مکینک نے اسے بھی چالو کیا اور لائنوں کے کنیکشن جوڑ دیا۔ حویلی کی وسعت کے اعتبار سے چند انرجی سیور بلبوں کو اجالا یقیناً ناکافی تھا، مگر ایک رات لالٹینوں اور پیٹرومیکس لیمپ کی روشنی میں گزارنے کے بعد ہمیں یہ نیل گوں اجالا بڑا امید افزا اور حوصلہ بڑھانے والا لگا۔ سپہر سے اب تک سرونٹ کوارٹرز کی طرف سے خدمت گزاری کا سلسلہ بڑے تواتر سے چل رہا تھا۔ سب سے ایکٹیو ریشما تھی، 2 مرتبہ وہ چائے لائی اور اس نے 10-12 سال کے ایک بچے کی ڈیوٹی دروازے کے باہر لگا دی اور اسے ہمارا ہر حکم سرونٹ کوارٹرز تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ گزشتہ روز ڈاکٹر شہناز اور آج فریال کی آمد نے اسے بہت پرجوش کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کی گوری سے شہر کی چھوری بننے کے لیے بےتاب تھی اور حویلی میں وارد ہونے والی یہ لڑکیاں اس کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ کبیر خان بھی آیا، لیکن اکبر خان مجھے جانو بابا کی تدفین میں نظر آنے کے بعد پھر دکھائی نہیں دیا۔ وہ سب کچھ پریشان، کچھ اداس اور کچھ ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں حالات نے بے یقینی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ فریال 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس نے کروٹ تک نہیں بدلی تھی۔ جن حالات میں وہ لندن سے فرار ہوئی تھی اور جس طرح اس نے تنے تنہا لندن سے نیروبی پھر کراچی اور لاہور تک ایک طویل دہشت زدہ کر دینے والا سفر اختیار کیا تھا، اس نے فریال کو جسمانی اور اعصابی شکست و ریت کی آخری حد تک پہنچا دیا تھا۔ سفر ختم ہوا تو وہ اپنی ساری توانائی صرف کر چکی تھی۔ اب یہ نیند سے زیادہ بے ہوشی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید اب وہ صبح جاگے گی۔ سیٹلائٹ فون کی بیٹری کا چارج ختم ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں اماں سے اور ابا سے مختصر بات کی، انہیں بتایا کہ میری طرف سے بالکل فکر مند نہ ہوں اور اپنا خیال رکھیں۔ پھر بیٹری ختم ہو گئی۔ دنیا سے رابطہ بحال ہوا تھا تو میرا خیال تھا کہ لندن میں عائشہ سے بھی بات کروں گا تاکہ اس کے پروگرام کا پتہ چل سکے۔ میں اپنے وکیل فاروقی سے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ میری زمین پر ایک بیرک کب اور کس کی اجازت سے تعمیر کی گئی تھی۔ رات ہو گئی تھی اور فروخ ابھی تک لوٹ کے نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے بھی فکر تھی۔ میں نے راجا کو اپنے ساتھ لے جا کے وہ کمرہ دکھایا جو ایک طرح سے ہمارا خاندانی میوزیم تھا اور جہاں گزشتہ رات ایک نامعلوم شخص چوری میں ناکام رہا تھا۔ پہلے جانو بابا اس کے عزائم کی راہ میں حائل ہوا تو اس کے ہاتھوں مارا گیا، پھر عین وقت پر میں پہنچ گیا تو وہ مال غنیمت کو چھوڑ کے فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ نہ وہ پکڑا گیا اور نہ میری گولی کا نشانہ بنا۔ اتنا وقت نہ تھا کہ ہم باقی کمروں کو کھول کے دیکھ سکتے۔
میں کمرے کو مکمل کر رہا تھا کہ اچانک اندھیرا چھا گیا اور نیچے سے سنائی دینے والی جنریٹر کی آواز بند ہو گئی۔ راجا نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ جنریٹر کا پیٹرول ٹینک چھوٹا تھا لیکن اتنی جلدی پیٹرول ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سینے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ گیلری جیسے برآمدے سے میری نظر پل کی طرف گئی۔ کوئی گاڑی پل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاید فرخ لوٹ آیا ہے، میں نے سوچا، لیکن اسی وقت میری نظر میں لمحے بھر کے لیے روشنی کا کوندا سا لپکا۔ یہ روشنی مخالف سمت میں نظر آئی تھی اور ایک لمحہ جھلک دکھا کے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اندھیرے میں نظر جما کے بیرک کی طرف دیکھا کہ کیا کوئی سرچ لائٹ روشن ہو کے بجھ گئی تھی۔ اس وقت میرے کانوں نے کسی ٹرک کی انجن کی گھون گھون سنی۔ خاموشی میں یہ آواز قریب سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ میں روشنی پھر چمکی۔ اس بار میں نے مخالف سمت سے آنے والے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کو دیکھ لیا جو چلتے ہی بجھ گئی تھیں۔ شاید ڈرائیور نے راستہ دیکھنے کے لیے انہیں آن کیا تھا اور پھر بجھا دیا تھا۔ میں بیرک کی سمت میں دیکھتا رہا۔ ٹرک کی آواز بہت واضح ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ ٹرک اسی بیرک میں جائے گا، لیکن ٹرک بیرک کے گرد گھوم کر کچے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈرائیور یقیناً درختوں کے درمیان سے ٹرک گزارنا جانتا تھا۔ اس نے سبزی کے کھیتوں کو بھی پامال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد ٹرک حویلی کے جنوبی حصے کی فصیل کے پیچھے آ گیا جہاں درویش کا مزار تھا۔ پھر وہ گھوم کر صدر دروازے تک آیا۔ میں نے ٹرک کو اندھیرے میں اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے رکتے ہی ایک ساتھ کئی افراد نیچے کودے۔ معلوم نہیں کیوں راجا ابھی تک جنریٹر کو پھر سے رواں کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ باہر ہنوز تاریکی کا راج تھا اور میرے لیے اوپر سے نوواردوں کی صورت دیکھنا بھی محال تھا، تو ان کے کردار اور عزائم کا میں کیا اندازہ کرتا۔ میرے پاس صرف ایک ریوالور تھا جو خود میری حفاظت کے لیے بھی ناکافی تھا۔ آنے والوں کے اصل مقاصد جانے بغیر انہیں للکارنا اور ان کے خلاف ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کر لینا کوئی عقل مندی نہ ہوتی۔ چنانچہ میں اطمینان سے نیچے اترا اور پراعتماد انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ چھٹا میرے سامنے ٹرک ڈرائیور کے کیبن سے کود کے اترا۔ ان سب کی عمریں 25 سے 35 کے درمیان ہوں گی۔ وہ سب ایک جیسے کپڑوں میں تھے۔ سب نے مختلف رنگوں کی شلوار قمیض اور پشاوری سینڈل پہن رکھے تھے اور اپنے کندھوں پر خطرناک قسم کا خودکار اسلحہ لٹکا رکھا تھا۔ ایک نسبتاً پستہ قد اور بھاری بدن شخص سب کے پیچھے خاصی بے تکلفی کے انداز میں کھڑا تھا۔ سب سے آگے دراز قد اور تراشیدہ سیاہ داڑھی والا شخص اپنے انداز کی حاکمیت اور چہرے کے درست تاثرات سے ان سب کی لیڈری کا دعوے دار نظر آتا تھا۔ کون ہو تم؟ دراز قد نے چند سیکنڈ تک مجھے پلکیں جھپکائے بغیر گھورنے کے بعد کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ سوال کرنے کا حق مجھے ہے کیونکہ جرم تم نے کیا ہے۔ وہ تیز ہو کے بولا، کیا جرم کیا ہے ہم نے؟ میں نے کہا، تم نے ٹریس پاس کیا ہے۔ ٹریس پاس سمجھتے ہو؟ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی پراپرٹی کی حدود میں داخل ہونا۔ وہ کچھ پرتمسخر انداز میں بولا، مالک؟ اس کے پیچھے کھڑا ہوا پستہ قد ہنس پڑا۔ باقی سب مسکرانے لگے۔ میں نے اپنی متانت برقرار رکھی۔ ہاں، میں ہی اس جاگیر کا اور حویلی کا مالک اور قانونی وارث ہوں، رفیق احمد۔ دراز قد شبے میں پڑ گیا۔ اگر تم مالک ہو تو اکبر خان کون ہے؟ وہ ہمارے خاندانی ملازم کا بیٹا اور خود بھی میرا ملازم ہے۔ جانتے بوجھتے میں نے اکبر خان کے بارے میں ایک مالکانہ اور پرتحقیر رویہ اختیار کیا۔ سرونٹ کوارٹرز میں رہتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ لاجواب اور پریشان کھڑے رہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہے۔ اسی وقت راجا کی کوششیں پاراور ہونے سے جنریٹر غرایا اور بجھے ہوئے سارے بلب پھر روشن ہو گئے۔ راجا کمرے سے باہر آیا اور گیٹ کی طرف سے فرخ نمودار ہوا۔ صورت حالات کو موافق پاتے ہوئے میں نے اچانک ریوالور نکال لیا۔ شاید راجا نے میری تقلید میں ایسا کیا اور فرخ نے ہم دونوں کو دیکھ کر۔ یہ کسی پلان کا نتیجہ نہیں تھا، لیکن ٹرک سے اترنے والوں نے خود کو 3 طرف سے محصور اور گولیوں کی زد میں دیکھا۔
ہم تینوں محض اتفاق سے ایک بہت بڑی مثلث کے 3 کونوں کی پوزیشن پر آ گئے تھے۔ میں نے خدا کے کہا، اب بتاؤ مجھے کہ تم لوگ کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ دراز قد نے ناگواری سے کہا، میرا نام پیر بخش ہے، لیکن اس طرح ہم پر اسلحہ تان لینے کا کیا مطلب ہے آخر؟ میں نے کہا، مسلح ہو کے میرے گھر میں تم گھسے ہو، کیا مجھے اپنی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ میں تو سوالات کیے بغیر بھی تمہیں شوٹ کر سکتا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ چلو جی، بات بڑھانے کا کیا فائدہ، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے اشارے پر باقی لوگ ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھ گئے۔ ٹرک ڈرائیور بھی کیبن میں سوار ہو گیا۔ میں نے کہا، تم ٹھہرو پیر بخش، ان منگل بدھ ہفتہ اور اتوار کو جانے دو۔ مجھے بتاؤ کہ اکبر خان سے تمہارا کیا تعلق ہے، اس ٹرک میں تم کیا لائے تھے؟ پیر بخش نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا۔ میرے متھے مت لگو رفیق صاحب، تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا، لیکن تم بہت جلد جان لو گے پیر بخش کہ میں کون ہوں۔ میں نے تم سب کے چہرے دیکھ لیے ہیں اور ٹرک کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے۔ پیر بخش نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور ٹرک ریورس گیئر میں تھوڑا سا پیچھے کیا۔ باہر جانے والے راستے کو اس جیپ نے بلاک کر رکھا تھا جس میں خرم واپس آیا تھا۔ یہ 1952 کی ملٹری ماڈل اور 4 وہیل ڈرائیو جیپ تھی جو نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کی سڑکوں پر آج بھی رواں تواں نظر آتی تھی۔ جگاڑ کے ماہر پاکستانی مکینک جدید ترین آٹو انڈسٹری کے انجینئر سے زیادہ ذہین تھے کہ انہوں نے اس میں ڈیزل انجن فٹ کر دیے تھے اور دستیاب نہ ہونے والے ہر پرزے کو خود بنانے کی مہارت بھی حاصل کر لی تھی۔ سیر و شکار مہم جوئی کے ساتھ یہ کرومیم پائپ فریم 8 لائنوں والی جیپ اب قوت، جوش اور کسی حد تک بدمعاشی کی علامت بن گئی تھی۔ اس پر سواری کرنے والے اسے بدمست ہاتھی کی طرح چیلنج کے انداز میں شہر کی سڑکوں پر دوڑاتے پھرتے تھے کہ ہے کسی میں ہمت جو ہم سے ٹکرائے۔ فاروق نے جیپ کو پیچھے ہٹایا تو ٹرک واپس ہوا، تھوڑا سا دائیں طرف گھوم کے سیدھا ہوا اور پھر سیدھا نکل گیا۔ میں پھر اوپر گیا تو مجھے ٹرک اسی راستے پر جاتا دکھائی دیا جس پر چل کے آیا تھا، لیکن اب اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ شاید ان کے لیے اب رازداری غیر ضروری ہو گئی تھی۔ راجہ اور فاروق نے پہلی فرصت میں تعارف کے رسمی مرحلے طے کر لیے تھے۔ جب میں واپس اتر کے آیا تو فاروق اپنی جیپ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جیپ کو ڈرائیو کر کے ان برآمدے کی سیڑھیوں تک لے آیا تھا۔ اس میں وہ تمام ساز و سامان لدا ہوا تھا جو میں نے شہر سے منگوایا تھا۔ میں نے کہا، فاروق تم تو موٹر سائیکل پر گئے تھے، یہ شاہی سواری کہاں سے پکڑ لائے؟ وہ بولا، یہ میرے کزن نے بڑے شوق سے بنوائی تھی، ماں باپ کا پیسہ بڑی بے دردی سے خرچ کیا تھا، پیسے والے لوگ تھے اور وہ اکلوتا تھا، پہلے اس کی ہر فرمائش پوری کرتے رہے، بعد میں جب وہ بگڑ گیا اور قابو سے باہر ہو گیا تو بہت پریشان ہو گئے۔ بڑی اچھی کار تھی اس کے پاس، مگر وہ پھرتا تھا اس جیپ میں۔ اس کے ساتھ اسی کے جیسے کچھ بے مہار شہزادے ہوتے تھے۔ میرے کزن کا کہنا ہے کہ گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا لیکن پولیس نے اسی کو پکڑا۔ جیپ کے نیچے سڑک کراس کرنے والا کوئی بوڑھا آ گیا تھا۔ اس کا بیٹا ISI میں میجر تھا۔ باقی سب بھاگ گئے اور بعد میں صاف مکر گئے کہ ہم تو اس کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ میرا کزن جیل میں ہے، پولیس نے اس پر 10 کیس بنا دیے تھے، شراب پی کے گاڑی چلانے کا، لائسنس نہ ہونے کا، پہلے ہیروئن اور پھر اسلحہ برآمد ہونے کا۔ میرے کزن کا باپ خود اچھا وکیل ہے، مل ملا کے کوشش بھی کر رہا ہے کہ کیس ختم ہو جائیں، لیکن 2-4 سال کی سزا لازمی ہے۔ میرے کزن کی ماں نے یہ گاڑی پولیس کی تحویل سے ملتے ہی میرے حوالے کر دی تھی کہ اس منحوس گاڑی کو بیچ دو۔ میں نے اسے ایک جاننے والے ڈیلر کے حوالے کر دیا، مگر میں اپنے کزن سے ملنے جیل گیا تو اس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں گاڑی نہ بیچوں۔ میں کیا کرتا؟ میں نے ڈیلر کو روک دیا۔ یہ گاڑی وہاں بیکار کھڑی تھی، میں نے سوچا شاید یہاں کام آئے گی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک سوچا تم نے، اس علاقے میں پھرنے کے لیے اس سے جاندار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو آپ نے کہا تھا وہ سب لے آیا، لیکن یہاں تو پہلے ہی بجلی آ چکی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم 2 کلو واٹ کا بڑا جنریٹر لائے ہو،
تو یہ استعمال ہوگا، چھوٹا جو چل رہا ہے اسٹینڈ بائی رہے گا، سیٹلائٹ فون ہم سب کے پاس ہوں گے تو اچھی بات ہے۔ ایک فریال بھی لائی ہے، اس کی لائن کل تک چالو ہو جائے گی۔ یہ ذرا مہنگا ملا ہے لیکن اس کی ایک اضافی خوبی یہ ہے کہ بیٹری کے علاوہ یہ سولر انرجی سے بھی چل جاتا ہے، دھوپ میں بیٹری کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ میں 2000 میٹر بجلی کا تار لے آیا ہوں، 744 گیج کا۔ ویری گڈ، کل ہم ڈائریکٹ پول سے کنیکشن لیں گے تو جنریٹر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں نے کہا یہاں گیس نہیں ہے، کچن کے لیے ہر چیز بجلی سے چلنے والی لائی جا سکتی ہے۔ فاروق نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ جاری رکھی۔ میں نے ایک کنسٹرکشن کمپنی سے بات کر لی ہے، ان کے بندے کل آئیں گے، وہ ہر کام کر سکتے ہیں، الیکٹرک فٹنگ اور پلمبرنگ سے لے کر کنسٹرکشن اور رنگ و روغن سے ڈیکوریشن تک۔ میں نے کہا تم تو بڑے کام کے آدمی ہو برخوردار، لیکن یہ بتاؤ کہ تم یہاں خنجر لے کر آئے تھے، اب یہ ریوالور کہاں سے لے آئے؟ اصلی ہے یا نکلی؟ وہ ہنسنے لگا۔ بڑی پہچان ہے آپ کو، یہ واقعی نکلی ہے لیکن کام تو کر گیا۔ راجا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ابھی کام چلاؤ، بہت جلد تمہیں اصلی ریوالور، پھر کلاشنکوف اور پھر توپ بھی دلا دیں گے۔ وہ بولا مگر اسے چلائے گا کون؟ میں نے کہا میرے گھر گئے تھے تم؟ گیا تھا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد فاروق نے کہا کس سے ملاقات ہوئی؟ پہلے تو کوئی میری ہی عمر کا ینگ آدمی نکلا، وہ کچھ عجیب سا تھا، گھبرایا ہوا، غیر حاضر، مجھے بڑی شک کی نظر سے گھورتا رہا۔ میں نے بتایا کہ مجھے رفیق بھائی نے بھیجا ہے، تو پوچھنے لگا کہ کیوں بھیجا ہے، وہ خود کیوں نہیں آئے؟ تم کون ہو؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں، سچ بتاؤ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، تم ان کے دشمن تو نہیں ہو نا؟ ایک دو سوالوں کے جواب تو میں نے دیے، پھر مجھے غصہ آنے لگا کہ یہ کیا جرا کر رہا ہے۔ جب اس نے دوبارہ وہی سوال دہرانے کا سلسلہ شروع کیا تو میں گرم ہو گیا کہ آخر تم ہو کون، خدائی فوجدار کہ تھانے دار؟ اور یہ رفیق بھائی کا گھر ہے یا میں غلطی سے تھانے آ گیا ہوں؟ اس کے بعد اندر سے ایک لڑکی نے دروازے سے جھانکا اور پھر باہر آ گئی۔ تھی تو وہ بہت تیز، لیکن بڑے قاعدے کرینے سے مجھے اندر لے گئی، آپ کے بارے میں پوچھتی رہی کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آئی۔ پہلے تم افضل سے ملے پھر رابعہ سے، یہ بتاؤ ابا جی بھی ملے یا نہیں؟ ہاں، رابعہ نے اندر جا کے بتایا تو آپ کے ابا اور اماں دونوں آ گئے تھے، بڑی محبت سے ملے، آپ کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میں نے کہا کہ خیریت سے ہیں اور وہاں کے معاملات سنبھال رہے ہیں، اس لیے فی الحال آ تو نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، دل جمی سے اپنا کام کرے، آنا جانا تو لگا رہے گا۔ یہ سب کچھ وہ مجھ سے بھی معلوم کر چکے تھے، راجا بولا۔ ہاں، بعد میں انہوں نے کہا کہ راجا آیا تھا، وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ رفیق کے کچھ پروگرام ہیں، لیکن پہلے اس جگہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور صورت حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجھ سے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ آدھی صدی سے کوئی والی وارث نہیں تھا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی قبضہ گروپ جگہ کا مالک نہیں بنا، ورنہ دیوانی عدالتوں میں دھکے کھاتے عمر گزر جاتی، اور ہم میں سکت کہاں تھی اتنی کہ تھانہ کچہری کر سکتے، لاکھوں کا خرچہ کرتے وکیلوں پر اور لاکھوں رشوت میں دیتے۔ میں نے کہا وہ خوش اور مطمئن تھے نا؟ ہاں، بہت خوش تھے کہ تمہارے دماغ پر ولایت کا آسیب سوار نہیں رہا اور تم اپنی صلاحیت کو یہاں خوشحالی کے ترقیاتی منصوبوں پر استعمال کرنے میں سیریس ہو گئے ہو۔ تم نے جو سامان منگوایا تھا وہ انہوں نے راجا کو دے دیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو وہ لڑکی پھر آ گئی، رابعہ۔ میں نے کہا وہ میری کزن ہے، چچا زاد۔ اور افضل کون ہے، اس کا بھائی؟ میں نے کہا نہیں، میرا خالہ زاد ہے، رابعہ پر مرتا ہے۔ فاروق کا چہرہ کچھ پھیکا پڑا۔ اور وہ رابعہ، کیا وہ بھی اسے پسند کرتی ہے؟ میں نے کہا اس بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ وہ افضل کو واقعی چاہتی ہے یا اسے الو بناتی ہے، حالانکہ وہ ایک ریڈی میڈ الو ہے۔ فاروق نے سر ہلایا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا، میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان اتنا فرق ہے۔ وہ لڑکی بہت ذہین، خوش لباس اور خوش مزاج ہے، اتنی اچھی باتیں کرتی ہے، اور میں نے راجا کی طرف دیکھا تو راجا بھی مسکرا رہا تھا۔ فاروق ایک دم رک گیا۔ وہ کہنے لگی
کیا آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں؟ افضل کو میں نے کہا کہ یہ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ وہ بولی کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ کچھ نہیں کرتے، لیکن رفیق بھائی کسی بھی کام پر لگا دیں، کلاڑی دے کر درخت کاٹنے پر، کبے اڑانے پر، جن بھوت بھگانے پر۔ حویلی میں بھوت بہت ہوں گے اور افضل ان کی صحبت میں بہت خوش رہتا ہے، خود بھی بھوت بننا چاہتا ہے۔ وہ بہت باتونی لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ رفیق بھائی سے پوچھے بغیر میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، آپ خود ان سے بات کر لیں، 1-2 دن میں سیٹلائٹ فون کنیکشن مل جائے گا تو رابطے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سامان میں اندر رکھ دوں۔ فرخ نے برآمدے میں رکھے ہوئے سامان کو دیکھا۔ راجا نے کہا، ٹھیک ہے پتر، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ 13 سالہ تیری کزن پر مر مٹا ہے، یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا کیس لگتا ہے مجھے۔ میں نے کہا، سیریس کیس؟ ابھی تک ہم باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، دور سے میں نے اکبر خان کی بیوی کے ساتھ ریشما کو آتا دیکھا۔ وہ ہمارے لیے رات کا کھانا لے کر آ رہی تھی۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ میں نے اب فریال کو جگانے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے ہلانے جلانے سے صرف اتنا ہوا کہ اس نے ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر کروٹ بدل کے سو گئی۔ اکبر کی بیوی کھانا چھوڑ کے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ دیکھو، کل سے یہ مہمان نوازی کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ وہ سادگی سے بولی، کیوں مالک، کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ ریشما نے کہا، یہ بات نہیں ماں، اب ان کی گھر والی آ گئی ہے، کل یہ اسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھائیں گے۔ میں نے کہا، یہ میری گھر والی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کون ہے؟ ریشما نے شوقی سے کہا۔ میں نے کہا، میری دوست ہے، ولایت سے آئی ہے۔ ریشما نے سر ہلایا۔ میں سمجھ گئی۔ ماں نے ریشما کو سختی سے گھورا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ کل سے تم یہاں کچن کا انتظام سنبھالو، صبح سے رات تک کھانے پینے کا مکمل بندوبست کرو، ضرورت کی ہر چیز منگوا لو، اگر برتن نہیں ہے تو وہ بھی، اب سونے چاندی کے ظروف میں تو ہم کھا نہیں سکتے، پرانی کراکری ہے تو نکال لو۔ اس نے سر ہلایا۔ چینی کے برتن بہت ہیں مالک، اپنی مدد کے لیے تم ریشما کو ساتھ رکھ سکتی ہو، یہ اوپر کا سارا کام کرے گی، کھانا لگانا، صفائی اور ہر چیز کی دیکھ بھال، جو خرچ ہوگا اس کا حساب کتاب تم کر لو گی نا؟ ریشما نے پرجوش لہجے میں کہا، میں سب کر لوں گی سر۔ ویری گڈ، تم دونوں کو ماہانہ تنخواہ ملے گی، ہم یہاں نہیں ہوں گے تب بھی، 3000 ریشما کو، 5000 تمہیں، ٹھیک ہے؟ ریشما کا منہ حیرت اور خوشی کی انتہا سے کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی ماں بھی پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ 3000؟ میں نے کہا، کیا تنخواہ کم ہے؟ اچھا ریشما، تمہارے بھی 5000، لیکن تمہیں ماں کا ہاتھ پوری طرح بٹانا ہوگا۔ کھانا تو تم خاک پکاؤ گی، یہ کام ماں کو کرنے دو، لیکن باقی سب تمہاری ذمہ داری۔ ریشما نے بڑی مشکل سے کہا، آپ مجھے 5000 دیں گے ہر مہینے؟ اس کی ماں نے اپنی آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کیا اور ایک گلوگیر لہجے میں دعائیں دینے لگی۔ اللہ آپ کو بہت دے مالک، آپ کی نوکری بھی ہماری عزت ہے، ہم غریبوں کے پاس دینے کے لیے صرف دعائیں ہیں۔ ریشما نے پھر کہا، سچ مالک، آپ 5000 دیں گے؟ یہ تو بہت ہوتے ہیں، میں نے کبھی اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھے۔ میں نے کہا، اکبر خان کہاں ہیں؟ ریشما کی ماں نے ایک آہ بھری، مجھے کچھ پتہ نہیں مالک، شاید ہوگا اسی کے ساتھ، یہاں وہ بہت کم آتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن وہ تو یہاں چوکیداری کرتا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ 1500 روپے ملتے ہیں۔ ملتے ہوں گے جی، کیوں، وہ تمہیں کچھ نہیں دیتا؟ میں نے کہا۔ وہ اور اداس ہو گئی۔ دیتا تو ہمارا یہ حال کیوں ہوتا؟ میں نے کہا، ابھی ایک ٹرک میں کچھ لوگ یہاں آئے تھے، وہ اکبر خان کو پوچھ رہے تھے، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لوگ کبھی مہینے 2 مہینے میں آتے ہیں، حویلی میں ٹھہرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں، اکبر خان کہتا ہے میرے دوست ہیں۔ میرے سوالات سے وہ کچھ پریشان ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دی۔ فرخ بہت تھکا ہوا تھا، وہ کھانا کھاتے ہی لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ میں راجا کے ساتھ باہر نکل آیا اور ہم پسی اجڑے ہوئے چمن کے وسط میں فوارے کی ٹوٹی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، راجا، پیر بخش اینڈ کمپنی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان کا دھندا کیا ہوگا؟ منشیات
یا اسلحہ فروشی؟ راجا نے کہا، تو ان کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے؟ خدا کا شکر ادا کر کہ وہ آسانی سے ٹل گئے۔ لیکن مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ حویلی کو کون کون کس کس غیر قانونی دھندے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سب پتہ چل جائے گا وقت آنے پر۔ ایک ساتھ سب سے پنگا مت لے پھیکے پتر۔